السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کے اس معاشرے کے اندر ڈپریشن اتنی ہو چکی ہے، مہنگائی نے انسان کو آدھا پاگل کر دیا ہے۔ ایسے حضرات، مرد ہوں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو رات کو نیند نہیں آتی پریشانیوں اور ٹینشنوں کی وجہ سے۔ وہ دوائیاں وغیرہ کھاتے ہیں، نیند کی گولی کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر اگلے دن پھر کھاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تکلیف کی حالت میں نیند کی گولی کھاتے ہیں، لیکن کافی سارے لوگ جو آج کل جو ہیں وہ سونے کے لیے نیند کی گولی کھاتے ہیں۔ نیند کی گولی کیونکہ سیرائٹ ہوتی ہے، وہ معدے کے اندر بھی خرابی پیدا کرتی ہے، گردے کے اندر بھی خرابی پیدا کرتی ہے۔ اور پھر ایسے حضرات بھی ہیں جو نیند کی ایک گولی کھاتے تھے، پھر 2 کھانے لگ پڑے، پھر 3 کھانے لگ پڑے، نیند پھر بھی نہیں آتی۔ تو میں نے سوچا کہ جس طرح بہت سارے وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر میں نے وظیفے اپلوڈ کیے ہیں، ہر مشکل کے حل کے لیے، ہر پریشانی کے حل کے لیے، بیماریوں کے لیے، تو میں نے کہا کہ یہ نیند کی جو مرض ہے، یہ دماغ کے اوپر جو غلبہ ہوتا ہے، سوار ہوتا ہے، ٹینشنیں پریشانیوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر دوائیاں بھی کھاتا ہے، پھر بھی اسے نیند نہیں آتی۔ تو اس کے لیے جو ہے کہ ایک قرآن کی تجلیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کے اندر قوت اور پاور ہے۔ میں آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو قرآن بند کر کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھتے نہیں ہیں، ذرا آپ قرآن کو کھول کر قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ قرآن کے اندر تو ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا، ہر بیماری کا حل ہے۔ تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن سے علاج کرنا شروع کر دیں۔ اب کم سے کم اپنے گھر کا تو علاج کریں۔ تو رب العالمین نے قرآن الحکیم کے اندر شفا رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے اور شفا بھی رہی ہے۔ دائرہ اسلام ہے، اس کے اندر 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں، راہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کے اندر مومنین کے لیے شفا رکھی ہے۔ شفا کے لیے انسان جو ہے وہ در بدر پھرتا ہے، اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، قرآن ہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کو، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے، اور اس کی ٹینشن پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکمت، اللہ کی کرم نوازی، اللہ کا رحم، اللہ کا قرب ہے کہ مسلمانوں پر، اور خاص کر کے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر خاص کرم دیا، اور اسے ایک ایسی کتاب قرآن الحکیم دی جس کے اندر ہدایت کے رستے بھی نکلتے ہیں اور شفا کے رستے بھی نکلتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ میدان میں آ جائیں، اور جناب علی دین اسلام کی خدمت کریں، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وظائف تقسیم کریں۔ جو بندہ جانتا ہے وہ اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر YouTube کے اوپر آ جائے، ٹک ٹاک کے اوپر آ جائے، کسی بھی سسٹم میں آ کر اپنے وظیفے اپلوڈ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت فائدہ حاصل کرے۔ اور پھر ایک ایسی بات بن جائے کہ دیکھیں کہ غیر مسلم قومیں یہ کہیں کہ مسلمان تو دوائیوں کے سے ہٹ کر قرآن پڑھ کر بھی شفا حاصل کر رہے ہیں، تو ان کا بھی دل کرے کہ وہ بھی کلمہ حق کو پڑھنے کی جدوجہد میں آ جائیں۔ جو غیر مسلم قومیں جو ہیں وہ تو قرآن نہیں پڑھتی، نہ انہوں نے پڑھنا ہے، لیکن مسلمانوں نے تو پڑھنا ہے نا۔ تو اسی لیے قرآن پڑھا جائے، قرآن سے شفا حاصل کی جائے۔
اگر کوئی آپ دوائی کھا رہے ہیں دوائی بھی کھائیں، لیکن قرآن پڑھیں، قرآن کی 1 آیت 2 آیت 3 آیت جس مقصد کے لیے لکھی ہے، آپ کا مقصد سامنے ہے، آپ وظیفہ QHP ٹی وی چینل کے اوپر آپ آئیں اور وہاں دیکھیں، اپنے مقصد کی ویڈیو سنیں اور وہ وظیفہ پڑھیں۔ تو اس لیے جو ہے کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن شریف کی سورۃ کہف کے اندر ایک 11 نمبر آیت ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، بس یہاں تک پڑھنی ہے، سورۃ آیت جو ہے نا یہاں تک پڑھنی ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ۔ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں اس آیت کو آپ زبانی یاد کر لیں، اور آپ نے جو ہے کہ لیٹ جائیں اور لیٹ کر یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں۔ چند بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی اور سکون والی نیند آئے گی۔ یہ وظیفہ اتنا قیمتی تھا، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ تو آپ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے شیئر کر کے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا دیں، جن کو نیند نہیں آتی، بے چینی ہے، بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، وہ اس وظیفے کو پڑھیں رات کو سوتے وقت۔ انشاءاللہ نیند کا غلبہ ہوگا اور ایسی نیند آئے گی کہ 10-11 دن کے بچ جائیں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ رات کو سوئیں اور فجر کے ٹائم اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیں۔ آپ مسلمان ہیں نا، مسلمان کا کام ہے فجر کی نماز پڑھنا اور پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، پھر کام کی طرف نکل جانا۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس وظیفے کو پڑھ کر فائدہ حاصل کریں گے، اور جو دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے وظیفہ QHP ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے وظیفہ QHP ٹی وی چینل یوٹیوب کے اوپر اسے آپ کھولیں اور وہاں پر ویڈیو دیکھیں، جو آپ کو مطلب کی ویڈیو اس کو سن کر کاغذ کے اوپر لکھ لیں، اور جناب علی یہ ہے کہ اسے پڑھیں، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔